عمران بولو، نبی نبی ہاتھ بلند کر گئے، نبی 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 نبی، مقام ادب ہے۔ لیکن آج مجھے بولنے دیجئے، پھسلنے کا خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ پھسلنے سے بچائے۔ کہتا ہوں میری ابوبکر صدیق سے بہت محبت ہے، میری عثمان سے محبت ہے، عمر کے ساتھ محبت ہے، اور میری علی کے ساتھ محبت ہے، حیدر کے ساتھ محبت ہے، حیدر کے ساتھ، حسن کے ساتھ، حسین کے ساتھ، امیری معاویہ کے ساتھ محبت ہے۔ میری محبت حمزہ کے ساتھ ہے، عباس کے ساتھ ہے، طلحہ کے ساتھ ہے، زبیر کے ساتھ ہے، سعد کے ساتھ ہے، سعید کے ساتھ ہے، ابن عوف کے ساتھ ہے، امین الامہ کے ساتھ ہے۔ لیکن جب کامیابی کی بات آئے گئی، قرآن نے مجھے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کیا ترجمہ ہے؟ کامیابی طلحہ کے نقش قدم میں نہیں، کامیابی زبیر کے نقش قدم میں نہیں، کامیابی سعد ابن ابی وقاص کے نقش قدم میں نہیں، کامیابی عبد الرحمن ابن عوف کے نقش قدم میں نہیں، کامیابی سعید ابن زید کے نقش قدم میں نہیں، کامیابی امین الامہ ابو عبیدہ کے نقش قدم میں نہیں، کامیابی حسن کے نقش قدم میں نہیں، کامیابی حسین کے نقش قدم میں نہیں، کامیابی امیری معاویہ کے نقش قدم میں نہیں، کامیابی جناب علی کے نقش قدم میں نہیں، کامیابی جناب عثمان کے نقش قدم میں نہیں، کامیابی جناب عمر کے نقش قدم میں نہیں، کامیابی جناب ابو بکر کے نقش قدم میں نہیں۔ عقیدہ بتاؤ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کامیابی کہاں ہے؟ نبی 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 نبی، زور سے بولو، مقام ادب ہے، تمام صحابہ سے محبت ہے، وہ نبی علیہ السلام کے سایہ ہے، پرتوں ہیں۔ ایک منٹ کے لیے بھی نبی علیہ السلام سے آگے نہیں جاتے، پیچھے نہیں جاتے۔ لیکن جب یہاں پر اسوے کی بات آئے گی تو صحابی اسوہ نہیں، نبی علیہ السلام اسوہ ہے۔ بولیے ہمارا اسوہ کون؟ زور سے، زور سے، نبی نبی نبی، آواز نہ آئیو، آواز نبی نبی نبی، بلند کیوں آواز؟ نبی نبی نبی۔ ایک بات اور بتاتا ہوں، انبیاء کرام کی بہت بڑی تعداد 1,24,000 اور رسولوں کی تعداد ہے 315۔ بعض انبیاء اور رسول نبی علیہ السلام کے اگلی پشتوں میں دادا ہیں، جس طرح اسماعیل علیہ السلام وہ آپ کے دادا ہیں، ابراہیم علیہ السلام آپ کے دادا ہیں، نوح علیہ السلام آپ کے دادا ہیں، ادریس علیہ السلام آپ کے دادا ہیں، اور شیش علیہ السلام آپ کے دادا ہیں، اور آدم علیہ السلام آپ کے دادا ہیں۔ پھر جب میں بتا رہا ہوں، اسماعیل علیہ السلام 1، ابراہیم 2، نوح 3، ادریس 4، شیش 5، اور جناب آدم علیہ السلام 6۔ یہ 6 ایسے آپ کے دادا تو زیادہ ہیں، لیکن یہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں ان میں، اور دادا بھی ہے۔ ان سب کا احترام ہے، لا نفرق بین احد منہم، سب کا احترام ہے۔ لیکن جب اسوہ کی بات آئے گی، پھر مجھے ایک قدم آگے یہ پڑھ کر کہنا ہوگا کہ میری کامیابی جناب اسماعیل کے نقش قدم میں نہیں، میری کامیابی جناب ابراہیم کے نقش قدم میں نہیں، میری کامیابی جناب نوح کے نقش قدم میں نہیں، میری کامیابی جناب ادریس کے نقش قدم میں نہیں، میری کامیابی جناب شیش کے نقش قدم میں نہیں، میری کامیابی جناب آدم کے نقش قدم میں نہیں۔ آپ اپنا ہاتھ بلند کر کے عقیدہ بتاؤ، ہماری کامیابی کہاں ہے؟ نبی نبی نبی، پھر بولو، نبی 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 نبی۔ میں 2 دلائل دیتا ہوں، پھر اس موضوع کو ختم کر کے اجازت مانگتا ہوں۔
دلیل دو، غور سے سنو، غور سے بہت. نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، امام بخاری نے حدیث لکھی ہے، تخریج کی ہے، اور صحابہ بیٹھے ہوئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے، کسی کام سے باہر چلے گئے. واپس جب آ رہے تھے تو وہ تورات پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ تو آتے آتے تورات پڑھ رہا، پھر یوں پڑھتے پڑھتے جا رہا، یوں اپنی جگہ پہ کیا، کھڑے کھڑے پڑھ رہا، پھر بیٹھا بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا. اس نے نبی ایسا توجہ نہیں کی. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ تورات پڑھ رہا تو آپ غصے میں آئے، غصے میں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ غصے میں ہیں. کیسے معلوم ہوتا؟ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، جیسا جی کسی نے انار ڈال دیا ہو. کانما القیا علی وجنتہی الرمان. اب نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، بہت غصے میں. عمر دیکھے تو پڑھتا چلے، عمر دیکھ نہیں رہا، تورات پڑھ رہا. قریب میں جناب ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے. یہ میں پوچھوں گا، قریب میں ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، اوے چھوڑا، یہ میں پوچھوں گا. ابوبکر صدیق نے عمر کو کوہنی ماری اور کہا لا ترى ما تغیر بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں دیکھ رہے وہ نبی علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا. کیا پڑھ رہے ہو تم؟ وہ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے. اب جناب عمر نے دیکھا واقعی نبی علیہ السلام کا چہرہ متغیر تھا. کہا غلطی ہو گئی، معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، پھر نہیں کروں گا. میں نے بہت بڑا گناہ کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے کیا پتا تھا کہ تورات سے پڑھنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں. میں تورات نہیں پڑھتا، مجھے تورات سے کیا تعلق ہے. میں تو قرآن مجید کو ماننے والا ہوں، تورات کو ماننے والا نہیں. مجھے موسیٰ سے کیا تعلق ہے، میں تو نبی علیہ السلام کو ماننے والا ہوں. میں تو موسیٰ کو اپنا قدوہ نہیں مانتا. غلطی ہو گئی، پشیمان ہوں، مجھے معاف کیجئے، میں نادم ہوں. نہیں، میں نے بتوں کو چھوڑ دیا، میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں. میں عیسائیت اور یہودیت پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں اسلام کو مانتا ہوں. اے نبی علیہ السلام، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کیجئے. برابر کہتا رہا عمر، معافی مانگتا رہا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ اپنی اصلی حالت میں آیا. امام بخاری نے لکھا عمر کیا کہہ رہا تھا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. اور ایک روایت میں وبمحمد قدوۃ و امامہ. میں نے اللہ کو مان لیا رب کی حیثیت سے، میں نے اسلام کو مان لیا دین کے حیثیت سے، میں نے نبی کو مان لیا رہنما کی حیثیت سے، اپنے لیڈر کی حیثیت سے، اپنے امام کی حیثیت سے، اپنے نبی کی حیثیت سے، اپنے مربی کی حیثیت سے، اپنے رسول کی حیثیت سے. مجھے معاف کیجئے. اہم جملہ آ رہا ہے، توجہ کرو. جناب نبی علیہ السلام نے عمر سے پوچھا، عمر کیا پڑھ رہے تھے؟ عمر نے جواب دیا، میں تورات پڑھ رہا تھا. نبی علیہ السلام نے پوچھا، عمر پتہ ہے تورات کس پر نازل ہوئی؟ جناب عمر نے جواب دیا، ہاں وہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. نبی علیہ السلام نے بڑی جرأت سے کہا، آج اگر موسیٰ زندہ ہوتا تو خدا کی قسم اس کی بھی کامیابی میرے نقش قدم میں تھی. اونچا بولو، کامیابی کا معیار کون؟ اونچی آواز میں، ہاتھ بلند کر کے، نبی اور اونچا. نبی دلیل تھی میں نے، دلیل. نبی بول. نبی بول نبی. بلواؤں گا آپ سے، بول. نبی الفاظ ہیں، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا وہ میرے نقش قدم پہ چلتا
تو کامیاب ہوتا. ہمارا قدوہ اور امام کون؟ نبی. ہمارا قدوہ اور امام کون؟ نبی. تھوڑا ہر ایک بولو نا، ماحول بن جائے گا. وہ کون؟ نبی. کون؟ نبی. آپ تو دیندار لوگ ہو، وہ لوگ شرما رہے ہیں جو سیکولر ہوتے ہیں. آپ تو نہیں شرما رہے. یا کوئی فوجیوں سے ڈرتا ہوگا تو وہ کہتا ہوگا نا، آپ تو نہیں ڈرتے. بولو نبی. بولیے نبی. 4 دفعہ بولو. نبی. اکڑو. نبی. بیو. نبی. تریو. نبی. چوتھو بولو. نبی. ایک. نبی. 2. نبی. 3. نبی. 4. نبی. کسی کو شک ہے؟ سیرت امام الانبیاء ہے. آپ نے سیرت کا جلسہ رکھا ہے. میں سیرت بول رہا ہوں، آگے پیچھے نہیں جا رہا. اس کا سارا ثواب غلام مصطفیٰ صاحب کو ملے، عمران کے والد کو. یہ اس کی یاد میں جلسہ ہے. اللہ اس کو بخشے. آمین بولو. آمین. ساری عبادتیں قبول فرمائے. آمین بولو. یہ اولاد اس کی صدقہ جاریہ بن جائے. آمین بولو. اور زور سے بولو. آمین بولو. اور زور سے بولو. ایک دلیل میں نے دے دی، ایک اور دے رہا ہوں اور بس کر رہا ہوں. میرا طرز استدلال دیکھو، پھر مجھے دعا دو. میری ان باتوں میں مجھ پر پرچہ ہو جاتا ہے. اپنے پولیس کو روکو، پرچہ نہ کرے مجھ پر. میں ٹھیک بات کر رہا ہوں، قرآن و حدیث بتا رہا ہوں اور بتاتا رہوں گا انشاءاللہ. ہم نہیں ڈرتے کسی کے باپ سے. بتاتا رہوں گا انشاءاللہ. زور سے اور زور سے اور زور سے. ہمارا اسوہ کون؟ نبی. آپ کا اسوہ کون؟ نبی. اس کا اسوہ کون؟ نبی. اس کا اسوہ کون؟ نبی. یہ کا اسوہ کون؟ نبی. وہ کا اسوہ کون؟ نبی. میل کا اسوہ کون؟ نبی. فیمیل کا اسوہ کون؟ نبی. مردوں کا اسوہ کون؟ نبی. عورتوں کا اسوہ کون؟ نبی. کالے کا اسوہ کون؟ نبی. چٹے کا اسوہ کون؟ نبی. پھلے کا اسوہ کون؟ پتلے کا اسوہ کون؟ لمبے کا اسوہ کون؟ چھوٹے قد والے کا اسوہ کون؟ امیر کا اسوہ کون؟ غریب کا اسوہ کون؟ صدر کا اسوہ کون؟ وزیر اعظم کا اسوہ کون؟ جج کا اسوہ کون؟ جرنیل کا اسوہ کون؟ نبی. بولیے نبی. ایک اور دلیل دے رہا ہوں، بس کر رہا ہوں. ایک اور دلیل دے رہا ہوں. ایک میرے دین میں نے دعویٰ کیا کہ اسوہ نبی علیہ السلام ہے، صحابہ نہیں. اسوہ نبی علیہ السلام ہے اور انبیاء نہیں. نبی علیہ السلام کی ذات، نہ نبی سے دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے. یہ ٹی وی غلط بول رہا. وہ میرے بچی کو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اسوہ میں کامیابی نہیں، غلط بول رہا. ہماری دنیا کی کامیابی بھی نبی علیہ السلام کے نقش قدم میں ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی نبی علیہ السلام کے نقش قدم میں ہے. کس کے نقش قدم میں؟ نبی. بول. لگتا ہے کھانا نہیں کھایا. کھانا تو کھلا دیں ان کو. کھائے پھر کیوں نہیں بولو مولوی کا کھانا کھایا پھر بولتے نہیں ہو تم. اور بھائی میں کہتا ہوں نبی کا اب کھلاؤ گے اور تو پھر کس طرح بولے بیچارے. میں تو سمجھا کھا کے بیٹھے اور نہیں بولے مولوی کا کھانا بھی کھایا، بولتے بھی نہیں ہے. چلو تھوڑا گزارا کرو، زیادہ تک نہیں کروں گا. جتنا تھوڑا لگاؤ. نبی. ہاتھ بلند کر کے نبی. ہاتھ بلند کرے مجھے دیکھو. نبی. ایک اور دلیل دے رہا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں، اتنی بڑی دلیل کوئی سیرت النبی میں بتائے میں اس کو اپنا پیر مان لوں گا. قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے.
اور 40 سال حکومت کریں گے. اس کے بعد 40 سال ایک اور آدمی آئے گا, اس کا نام تو نہیں معلوم, کتابوں میں ابو الیمن آیا, یمن کا ہو, وہ بھی 40 سال حکومت کرے گا. اس کے بعد قیامت شروع ہو جائے گی. جب عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے تو کوئی اور حکومت دنیا میں نہیں ہوگی, ایک ہی حکومت ہوگی, اور کوئی اور مذہب بھی نہیں ہوگا. کچھ یہودی مسلمان ہو جائیں گے, کچھ یہ مر کھپ جائیں گے. اور حدیث میں آیا ہے کہ کوئی یہودی اگر درخت کے پیچھے کھڑا ہو کر پناہ لے گا تو درخت بولے گا یا مسلم ورائی یہودی فاقتلہ, میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا, اس کو مارو. 40 سال پوری دنیا میں حکومت ہوگی اور خدا کی زمین پر خدا کا نظام آ جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جمعیت کا نعرہ, مقصد جمعیت کا پیغام, خدا کی زمین پر خدا کا نظام. ادھر تو ہمیں فوجی نہیں چھوڑتے نا, جرنیل, ادھر کوئی جرنیل نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے آمد کا مقصد پورا کرے گا اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام آ جائے گا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اونچا, اور اونچا. سبحان اللہ. جب عیسیٰ علیہ السلام تخت پہ بیٹھ جائیں گے تو ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ پریشان ہو جائیں گے بہت زیادہ. ان سے لوگ کہیں گے بابا تم کیوں پریشان ہو؟ مجھے پریشان اس لیے ہوں کہ جو آدمی آیا ہے وہ نبی بھی ہے, بادشاہ بھی ہے. نبی بھی ہے, بادشاہ بھی ہے. اگر صرف نبی ہوتا تو ہم اس کی بات نہ مانتے. ساتھ بادشاہ جیل میں ڈالے گا, شیڈول 4 میں ڈالے گا. کیوں پریشان ہو؟ انہیں کہا پریشان تو اس لیے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے اور اس کے بغل میں تو انجیل پکڑی ہوئی ہے. کل یہ بادشاہ اعلان کر لے کل سے انجیل چلے گا, پھر ہمارے قرآن کا کیا ہوگا؟ اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خاتم النبیین نبی علیہ السلام ہیں, امام الانبیاء, سیرت امام الانبیاء, عمران سیرت امام الانبیاء نبی علیہ السلام ہیں. کل اس نے کہا کہ بھئی میں نبی ہوں آخری, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا کریں گے؟ علاج اس کا نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ ہمارا عقیدہ تھا کہ محمد علیہ السلام کے نقش قدم میں کامیابی ہے, اور کل اس نے کہا میرے نقش قدم پہ چلو, پھر کیا کریں گے؟ تو وہ جو تبلیغی ہیں ان کا پریشان ہونا بنتا ہوا کئی بات ہے. ان کے پاس جھنڈا بھی ہے, ایجنڈا بھی ہے, ڈنڈا بھی ہے, نبی بھی ہے, بادشاہ بھی ہے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو جائے گا یہ بات تو سب لوگوں کو جمع کریں گے, اور کتاب میں آیا فَيَقُومُ خَطِيبًا, فَيَقُومُ خَطِيبًا, خطیب کے حیثیت سے کھڑے ہو کر بات کریں گے. کیا کہیں گے لوگوں؟ مجھے آپ کی پریشانی کا اندازہ ہو گیا, آپ جو آپس میں خسر خسر کرتے آؤ, مجھے یہ بات پہنچ گئی. میں آج سب کو جمع کر کے اعلان کر رہا ہوں, آج سب کو جمع کر کے اعلان کر رہا ہوں. وہ اعلان یہ, اللہ جس نبی کی بات عوام کو سنوانا چاہتے ہیں, ایک ایک جملہ یاد کرو, اللہ جس نبی کی بات عوام کو سنوانا چاہتے ہیں اس سے واقعہ متعلق کرتے ہیں. یہ ابراہیم نبی ہے, آگ میں ڈالے نہیں چلے, اس کی بات سنو. یہ اسماعیل نبی ہے, ان کو کاٹا نہیں کٹے, اس کی بات سنو. یہ موسیٰ نبی ہے, یہ پانی میں تر کے فرعون غرق ہو گیا, اس کی بات سنو. اللہ تعالیٰ جس نبی کی بات عوام کو سنوانا چاہتے ہیں تو اس سے ایک واقعہ متعلق کرتے ہیں. میں مریم کا بیٹا عیسیٰ, میری بات غور سے سنو 3 دفعہ, اس لیے کہ میرے ساتھ ایسے 3 واقعات متعلق ہیں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اونچا. پہلا واقعہ کیا؟ پہلا واقعہ یہ کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا, میرا باپ نہیں تھا, ماں تھی. یہودی لعنتیوں نے کہا یہ زنا کا بیٹا ہے, حرامی ہے, علیہ باللہ.
اور مریم سے پوچھا یہ کدھر لے کر آئی ہو؟ تمہارا باپ بھی زناکار نہیں تھا، ماں بھی نہیں۔ فاشارت الیہ، اس نے اشارہ بیٹے کی طرف کیا۔ فقالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، عذر کرو، معذرت کرو، یہ بچہ تو نہیں بول سکتا۔ لیکن یہودیوں کو پتہ نہیں اللہ چاہے تو بچہ بول سکتا ہے یا نہیں۔ بچہ کون بلواتا ہے؟ اللہ پاک، کون بلواتا ہے؟ اللہ پاک۔ اچانک قدرت کا